أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 154 سے 157۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها وسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے زیادہ جس کتاب کا تذکرہ کیا وہ ہے تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی۔ اور پھر قرآن مجید کا یہ اسلوب اور انداز ہے کہ قرآن مجید اکثر و بیشتر مقامات پہ تورات اور قرآن مجید کا اکٹھا تذکرہ کرتا ہے۔ گزشتہ آیت میں، آیت نمبر 153 میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تھا قرآن مجید پر چلنے کا اور اس کی اتباع اور پیروی کا، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو صراط مستقیم قرار دیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یقیناً یہ ہے میری سیدھی راہ۔ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے یہ بات کہلوا دی کہ یہ قرآن یہ میری راہ ہے، یہ میرا رستہ ہے، یہ میرا منہج ہے، اور اس منہج پر ہی تمہیں حکم ہے کہ تم چلو، تم بھی اسی قرآن کی پیروی کرو۔
اگر تم دین و دنیا کی کامیابی چاہتے ہو۔ اب چونکہ قرآن مجید کا تذکرہ ہوا تھا تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کا بھی تذکرہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد آخر میں پھر اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید کا تذکرہ کیا اور لوگوں کو، انسانیت کو قرآن مجید پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ اب اگر تم ہدایت چاہتے ہو قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنوں، تو تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو معیار حق مقرر کیا گیا ہے وہ یہی قرآن مجید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں تذکرہ کیا ہے، ایک تو قرآن مجید کا اور ایک تورات کا۔ تورات اور قرآن دونوں کی اللہ رب العزت نے مدح اور تعریف بیان کی ہے، اور ان دونوں کتابوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں، اور پھر قرآن مجید کو آخر میں اہل مکہ پر اور اہل عرب پر نازل کرنے کا، اور پھر ان کی وساطت سے آگے پھر پوری انسانیت کے لیے اس قرآن کو نازل کرنے کا اللہ رب العزت نے ایک مقصد بھی بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں پر حجت تمام ہو جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم پہ تو کوئی کتاب ہی نہیں اتری، جو ہم سے پہلے دو گروہ تھے یہود و نصارہ، انہوں نے تو ہمیں اپنی کتاب تورات کی دعوت ہی نہیں دی، انہوں نے تو کبھی ہمیں تورات کی تبلیغ ہی نہیں کی، اور انہوں نے تو ہمیں یہ کہا ہی نہیں کہ یہ تورات سب انسانوں کے لیے ہے، بلکہ وہ تو اس پہ مل مار کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ بس یہ ہماری ہی کتاب ہے اور ہم ہی اس پر عمل کریں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے پھر ایک ایسی آفاقی کتاب نازل فرما دی جو تمام انسانیت کے لیے، اور پھر قیامت تک آنے والے انسانوں پر اللہ پاک نے اس قرآن کو اتار کے، اس کتاب ہدایت کو، اس کتاب برکت کو اتار کے اللہ پاک نے حجت تمام کر دی، ان کا ایکسکیوز اور ان کا عذر اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، چونکہ گزشتہ آیت میں قرآن کا تذکرہ تھا اس لیے اس کے بعد فرمایا ثم پھر آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اب یہاں ثم جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، عموماً یہ ثم ترتیب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، کہ ایک کام پہلے ہوا تو جو بعد میں ہوا اس کے ساتھ ثم لگاتے ہیں، پھر یہ ہوا۔ لیکن یہاں یہ ثم کا لفظ جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ثم اس لیے استعمال ہوا ہے کہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا قرآن کے بعد آ رہا ہے، تو اس ثم کو کہتے ہیں، ایسے موقع پہ جو ثم استعمال ہوتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ترتیب ذکری، یعنی ذکر کرنے کے لحاظ سے یہ آخر میں آ رہی ہے، اس لیے بعد میں آ رہی ہے، اس لیے ثم کا لفظ استعمال کر لیا گیا۔ ثم پھر آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ تو مجھے اور آپ کو کہنے کی ضرورت ہے نا، یہ دعا تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے نا، اللہ پاک کو تو کسی سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک پیغمبروں پہ اس طرح درود و سلام نہیں بھیجتے جس طرح ہم بھیجتے ہیں، جس طرح فرشتے بھیجتے ہیں، جس طرح مخلوقات بھیجتی ہیں۔ مخلوقات تو اللہ سے دعا کرتی ہیں نا، یا اللہ فلاں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرما، لیکن جب یہ آتا ہے نا قرآن میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ پاک اور فرشتے نبی پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو فرشتوں کا درود و سلام تو دعا ہے، لیکن اللہ پاک کا درود و سلام یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک بھی ہماری طرح درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ یہ درود پڑھنا یہ تو ایک دعا ہے نا، اے اللہ بھیج رحمتیں برکتیں۔ تو اب اللہ پاک کس سے دعا کرے گا؟
اللہ نے کسی سے دعا تو نہیں کرنی، اللہ نے کسی کو ریکویسٹ تو فارورڈ نہیں کرنی، اللہ پاک نے تو خود نازل فرمانی ہے رحمتیں۔ اس لیے اللہ پاک کے درود نازل کرنے کا، درود و سلام کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور مخلوق رحمتیں برکتیں نازل فرمانے کی دعا کرتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں جب اللہ پاک کسی پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو اللہ پاک نہیں ساتھ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام وغیرہ کے دعائیہ کلمات، یہ تو ہم کہتے ہیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تماماً پوری کرنے کے لیے، مراد ہے نعمت پوری کرنے کے لیے۔ جس طرح قرآن مجید کے متعلق بھی آتا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو، زندگی گزارنے کے لیے جو تمہارا دین تھا آج میں نے اس کو تم پہ مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی۔ تو یہاں بھی یہ اسی معنی میں ہے، تماماً، یہ اتماماً کے معنی میں ہے، نعمت کی تکمیل کرنا، تماماً نعمت پوری کرنے کے لیے۔ کس پر؟ علی، اس پر، الذی، جو یا جس نے، احسن، نیکی کی، علی الذی احسن، ہر اس شخص کے لیے جس نے نیکی کی، یعنی نیکوکاروں کے لیے اس تورات کو ہم نے ایک مکمل نعمت بنا دیا تھا، نعمت کی تکمیل بنا دیا تھا۔ نیکوکاروں کو اس تورات کے بعد کہیں دائیں بائیں کسی پگڈنڈی پہ گمراہ ہونے کی، دائیں بائیں مڑنے کی، جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب ابھی قرآن نہیں آیا تھا۔ وَتَفْصِيلًا، اور تفصیل بنایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی اسے تفصیلاً، تفصیل بنانے کے لیے، تفصیل کے لیے ہم نے انہیں کتاب دی تاکہ وہ کتاب تفصیل بیان کرے، لی کے لیے، کلی، ہر شیء، چیز، لکل شیء، ہر چیز کی، ہر چیز کے لیے تفصیل بیان کرے، یا ہر چیز کی تفصیل بیان کرے۔ تو ہر چیز سے مراد یہاں ہدایت کے متعلق، دین کے متعلق جو ہر ضروری تفصیل ہے، عقیدہ، اعمال، عبادات، معاملات، ان سب کے متعلق۔ یہ مطلب نہیں کل شیء کا کہ اس میں کوئی کیمسٹری کی بھی کتاب ہے، یہ کوئی بایولوجی کی بھی پوری کتاب ہے، یہ کوئی ہسٹری کی بھی بک ہے، یہ فلسفے کی بھی کتاب ہے تورات، یہ مطلب نہیں ہے۔ کل شیء سے مراد، یعنی کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا جی قرآن مجید کے اندر تو سائنس کا فلاں قانون نہیں ہے، یا تورات کے اندر فلاں سائنسدان کی تھیوری کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ وضاحت کی ہے کہ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر ضروری چیز کی تفصیل، اور دین کے متعلق ہر چیز کی تفصیل بیان کی جا سکے، اس لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَہُدًى، اور ہدایت کے لیے، لوگ اس تورات سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، غلط اور درست کا لوگوں کو پتہ چل جائے۔ وَرَحْمَةً، اور رحمت کے لیے، اور بطور رحمت ہم نے یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ یہ تورات کی تعریف ہو رہی ہے، تورات کے اوصاف، اوصاف حمیدہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کیا کیا؟ نمبر 1، اس میں اتمام نعمت ہے۔ نمبر 2، اس میں ہر ضروری چیز کی تفصیل تھی۔ نمبر 3، یہ باعث ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت ہے۔ اور نمبر 4، یہ کتاب اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ 4 خوبیاں اللہ رب العزت نے اس تورات کی بیان کی، اور 5واں ایک مقصد یہ بھی بیان کر دیا، لعلہم، تاکہ وہ کون؟
بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بی پر، لقائی ملاقات، اور ربہم اپنے رب کی، بلقائی ربہم اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون ایمان لے آئیں، تاکہ اس تورات کے ذریعے سے انہیں عقیدہ آخرت کی سمجھ آ جائے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا یقین مضبوط ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ ہماری اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے۔ اور یہ یقین اسی کا مضبوط ہوگا جو آسمانی کتابوں سے جڑے گا، جو آسمانی کتابوں سے نہیں جڑے گا اس کا آخرت پر ایمان کمزور ہی رہے گا، اور دنیا کے مال و متاع، دنیا کے روپے پیسے ریال ڈالر، ان پر اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ وہ انہی کو سارا کچھ سمجھے گا کہ شاید یہ دنیا کی نعمتیں اور مال و متاع ہمیشہ پاس رہنا ہے اور میں نے کبھی مرنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے آخر میں تذکرہ کر دیا قرآن مجید کا، آخر میں قرآن مجید کا تذکرہ کر کے لوگوں کو، انسانیت کو اللہ پاک نے ترغیب دی ہے قرآن مجید پر ایمان لانے کی۔ وَهَذَا، اور یہ کتاب عظیم کتاب، وَهَذَا کتاب، اور یہ عظیم کتاب ہے، کتاب ان کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں عظمت کا، بڑائی کا۔ وَهَذَا کتاب، یہ پورا ایک جملہ ہے، سینٹینس ہے پورا، وَهَذَا کتاب، اور یہ ایک عظیم کتاب ہے، انزلنا، ہذا سے مراد یہ قرآن مجید، انزلنا ہم نے اتارا، نازل کیا، وہ اسے، مبارکن بڑی برکت والی ہے، مبارکن کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں بڑی برکتوں والی، بڑی برکت والی ہے۔ اب قرآن مجید کے اوصاف، فاتبعوہ، یہ قرآن دین و دنیا میں، انسان کی دنیا کی زندگی اور قبر و حشر کی زندگی میں برکتیں لے آتا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال لے، تو یہ قرآن سراپائے رحمت و برکت ہے۔ فاتبعوا، فا پس، اتبعوا پیروی کرو، ہو اس کی، فاتبعوہ پس تم اس کی پیروی کرو، واتقوا اور بچ جاؤ، قرآن کی پیروی کرو۔ صرف یہ نہیں کہا قرآن پڑھتے رہو ثواب کماتے رہو، نہیں، ثواب بھی لینا ہے، پڑھنا بھی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اسے سمجھ کر اس کی پیروی کی جائے۔ فاتبعوہ پس اس کی پیروی کرو، واتقوا اور ڈر جاؤ اور بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ۔ اس قرآن کی پیروی کرو گے، شرک سے بچ جاؤ گے، حرام سے بچ جاؤ گے، سود سے بچ جاؤ گے، غفلتوں سے بچ جاؤ گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ واتقوا اور بچ جاؤ، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے، ترحمون تم پر رحم کیا جائے، یہ فعل مجہول ہے، تم رحم کرو نہیں اس کا معنی، بلکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اگر اس کا معنی ہوتا نا تاکہ تم رحم کرو، تو پھر کیا ہونا تھا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کرو، اور یہ شروع میں پیش لگا کے ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، ان ایسا نہ ہو کہ، تقولوا تم کہو، یہ قرآن ہم نے اس لیے بھی اتارا آخر میں، ان تقولوا ایسا نہ ہو کہ تم کہو، انما صرف، انزلہ اتاری گئی،
الکتاب کتاب، انزل الکتاب اتاری گئی کتاب، یہ کتاب جو ہے اس سے مراد تورات۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو صرف اتاری گئی وہ کتاب یعنی تورات علی پر طائفتین دو گروہوں پر، طائفتن گروہ کو کہتے ہیں، طائفہ منصورہ، اور طائفتین دو گروہوں پر۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے طائفتین کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ وہ کتاب اتاری گئی صرف دو گروہوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، یہ تو ان پر اتاری گئی تھی۔ وَإِن كُنَّا، یہ ان یہاں انا کے معنی میں، وَإِن كُنَّا اور بے شک تھے ہم، کنتو میں تھا، کنتا تو تھا، اور کنتو میں تھا، اور کننا ہم تھے۔ وَإِن كُنَّا، ان کبھی انا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس کی تخفیف کر دی جاتی ہے، انا کے بجائے ان اس کو پڑھا جاتا ہے، خصوصاً جب یہ کسی فعل کے ساتھ استعمال ہو۔ تو یہ کنہ کے ساتھ کانا یکون وغیرہ کے ساتھ استعمال ہوا، اس لیے اس کو ان استعمال کیا گیا۔ وَإِن كُنَّا اور بے شک تھے ہم، ان سے دراستہم، دراسہ کہتے ہیں پڑھنا پڑھانا، پڑھائی، دراسہ، ان دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے۔ کن کے پڑھنے پڑھانے سے؟ بنی اسرائیل کے۔ وہ تو اپنی کتاب تورات کو پڑھتے پڑھاتے تھے نا کسی نہ کسی شکل میں۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم قرآن نہ تم پہ اتاریں اور تم کہو کہ ہم تو ان یہودیوں عیسائیوں کے اس تورات کو پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ لمزہ برلا یقیناً غافلین بے خبر تھے، لغافلین یقیناً بے خبر تھے۔ تم کہو کہ ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، انہوں نے تو ہمیں نہ اس کی تبلیغ کی، نہ ہمیں یہ تورات سمجھائی، نہ پڑھائی، نہ ہم تک پہنچائی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جی وہ ہماری زبان میں نہیں تھی، لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر وہ زبان میں نہیں تھی تو زبان میں نہیں تھی تو زبان میں تو کوئی کتاب بھی سارے لوگوں کی زبان میں نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ جن پر اترتی ہے ابتدائی طور پہ ان کی زبان ہوتی ہے، جو دور کے لوگ ہوتے ہیں یا بعد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہی پڑھنا پڑتا ہے، جیسے قرآن مجید ہے۔ تو یہ بھی تو عربی لوگوں پر اتری، اہل عرب پہ، تو بعد میں ساری دنیا کے لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا ہے۔ وہ کام تو خیر ہو سکتا تھا۔ اصل یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو اپنے تک محدود رکھا اور انہوں نے کہا کہ بس ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اترا ہے۔ تو وہ اس کو کہتے تھے یہ ہم پر اتری ہے، یہ ہماری ہی کتاب ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ویسے غفلت کی وجہ سے ہم اس سے غافل ہو گئے تھے، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ پہلی کتابوں کے اندر تذکرہ موجود تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا، فلاں علاقے میں آئے گا، تو اس وجہ سے بھی ہم آخری پیغمبر کا انتظار کرتے رہے اور ہم تو رات سے ویسے غافل تھے۔ او تقولو، یا یہ کہو، یا تم یہ نہ کہہ دو، لو اگر انا بے شک ہم پر، انزلا اتاری جاتی، لو انا انزلا علینا اگر بے شک ہم پر اتاری جاتی، الکتاب کتاب، اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی، لکننا لام زبر لا، تو ضرور کننا ہم ہوتے، اہدا زیادہ ہدایت والے۔ اہدا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، بلکہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، کیونکہ اس کے بعد من آ جائے تو پھر یہ موازنہ ہوتا ہے۔ اہدا زیادہ ہدایت والے، کس سے؟ منہم ان سے، بنی اسرائیل سے۔ کہیں تم یہ نہ کہو
کہ اگر ہمارے اوپر کتاب اتاری جاتی نا، ہمیں تو کتاب ملی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو پیغمبر آیا ہی نہیں تھا، ورنہ ہم ان بنی اسرائیلیوں سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، زیادہ نیکوکار ہوتے۔ فقد تو یقیناً، پس یقیناً، جا آ گئی، فقد تو یقیناً، جا آ گئی، کم تمہارے پاس، بینۃ ایک روشن دلیل، بینۃ تنوین، ایک روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور سراسر ہدایت، ورحمۃ اور رحمت، پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور سراسر ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ فمن، فا پھر، من اظلم، کون زیادہ ظالم ہے، فمن اظلم، اظلم بھی کمپیریٹیو ڈگری افعل کے وزن، فمن اظلم، پھر کون زیادہ ظالم ہے، ایک ہوتا ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے اظلم، زیادہ ظالم، من جمع من، من جمع من، من سے، کس سے، من کذبا، جس نے جھٹلایا یا جو جھٹلائے، بی کو، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، قرآن اس پہ اتر جائے اور اللہ کی رحمت آ جائے اور کتاب ہدایت آ جائے اور ایک روشن دلیل آ جائے اور معیار حق اس کے پاس آ جائے، اور پھر بھی وہ اس کی آیات کو جھٹلاتا رہے، وَصَدَفَ، اور کنارہ کر لے، انہا، اس سے، صادفہ کا معنی کنارہ کرنا بھی ہے اور روکنا بھی، وَصَدَفَ انہا، اور اس سے روکے، یا تو خود کنارہ کر لے، یعنی اس سے اعراض کر لے، منہ موڑ لے، نہ قرآن پڑھا ساری زندگی، نہ ناظرہ، نہ ترجمہ، نہ تفسیر، نہ عمل، نہ عقیدہ، نہ ایمان، نہ عمل، کسی چیز کو نہ اس نے پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کے اوپر عمل کیا۔ ایک تو صادفہ کا معنی یہ ہے کنارہ کرنا، اور ایک معنی ہے روکنا، اور اس قرآن سے خود بھی رکنا اور لوگوں کو بھی روکنا، اس کا تذکرہ اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی موجود ہے۔ وَصَدَفَ عَنْهَا، آ کی ضمیر لوٹ رہی ہے آیات کی طرف، اور ان آیات سے، قرآن کی آیات سے اس نے روکا، یا وہ خود رکا رہا یا اس نے کنارہ کیا۔ سَنَجْزِی، ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، سین زبر سا، ان قریب، نجزی، ہم بدلہ دیں گے، یجزی، تجزی، اجزی، نجزی، سنجزی، ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الذین، لوگوں کو، یصدفون، جو کنارہ کرتے ہیں یا جو روکتے ہیں، دونوں معنی ہیں اس کے، ان آیاتنا، ہماری آیات سے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ مسلمان، کافر تو کافر، کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون، جو روکتے ہیں، آیاتنا، ہماری آیات سے۔ کیا بدلہ دیں گے؟ کوئی اچھا بدلہ دیں گے، کوئی انعام دیں گے، سوء العذاب، برا عذاب، بازر بھی برے عذاب کی جزا دیں گے، بازر بھی اس وجہ سے، ما، جو کانو تھے وہ، یصدفون، کنارہ کرتے، اعراض کرتے، منہ موڑتے یا لوگوں کو روکتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس قرآن مجید کے پیارے پیارے اوصاف حمیدہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے، پڑھنے اور اس سے اپنا تعلق جوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔